میں نے اور آپ نے، ہم میں سے ہر ایک نے مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ان کاموں کو کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں۔ جیسے کوئی عمارت ہے، اس عمارت کا ڈھانچہ نظر آ رہا ہے، اس میں خوبصورتی بھی ہے، اس میں رنگ روغن بھی ہے، اس کے اندر حسن و جمال بھی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن اس کی بنیاد اور اس کی بنیاد یہ سب سے اہم ہے۔ اگر وہ نہیں تو یہ رنگ روغن نہیں، اور یہ خوبصورتی نہیں، اور یہ باقی چیزیں نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے بھی میرے اور آپ کے ذمے کچھ ضروری چیزیں وہ ہر حال میں ضروری رکھی ہے، وہ بہت تھوڑی سی ہے۔ ان میں پہلی ایمان، شہادت اللہ الہ الا اللہ، اسلام کا اقرار کرنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا اور اللہ کی وحدانیت اور توحید کو اس پر ایمان لانا، یہ۔ اور اس کے بعد 4 چیزیں اور ہیں، وہ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ دینا، اور ان تصوم وان تحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ یہ 4 چیزیں اسلام کی بنیادی اللہ نے قرار دی ہیں۔ سب سے پہلی ہے نماز، کہ یہ اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتے ہیں کہ یہ ضروری ہے۔ جو بھی مسلمان ہے، ایمان والا ہے، اس کے لیے اللہ نے 5 وقت کی نماز یہ فرض رکھی ہے۔ یہ فریضہ، یہ ذمہ داری ایک تو یہ ہے، اور اس کے ساتھ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ بھی ہر ایک پر نہیں ہے، جو صاحب حیثیت ہے، جس کو اللہ نے مال اتنا دیا ہے کہ وہ نصاب تک پہنچتا ہے، وہ کچھ شرائط ہیں، ان شرائط کے ساتھ اس کے لیے سال میں 1 مرتبہ 2.5% ادا کرنا ہے۔ اور تیسری چیز یہ روزے، 1 مہینے کے روزے، اور چوتھی چیز حج ہے۔ جس کو اللہ نے وسعت دی، اس کے پاس وسعت ہو، مالی، صحت اور باقی شرائط چیزیں وہ پائی جائیں، تو اس کے لیے اللہ کے گھر میں 1 مرتبہ زندگی میں جانا یہ فرض ہے۔ یہ فرائض اللہ نے بہت تھوڑے سے رکھے ہیں، یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ ان کو پورا کرنا یہ مسلمان ہونے کا تقاضا ہے، یہ اللہ کی طرف سے مطالبہ ہے، مالک کی طرف سے اپنے بندوں سے اس کا مطالبہ ہے کہ یہ کام کرو۔ یہ 4 کام، یعنی ایک تو ایمان لانا، 5واں، ان کا اللہ تبارک و تعالی مطالبہ فرما رہے ہیں۔ ہاں، ان کے علاوہ اگر ہم نوافل پڑھیں، صدقات، زکوٰۃ سے زیادہ صدقات، خیرات کریں، اور عبادات کریں، ذکر کریں، درود شریف پڑھیں، استغفار کریں، ان کا بڑا فائدہ ہے۔ لیکن جو فریضہ، جو ذمہ داری، جو مطالبہ اللہ کا ہے، وہ ہر حال میں پورا کرنا ضروری ہے۔ ہاں، ان کا فائدہ ایک تو یہ ہے کہ جہاں کہیں روایات کے اندر، حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب قیامت کے دن سب سے پہلے حساب لیں گے، تو پہلے فرائض کا حساب لیں گے کہ وہ پورے ہونے چاہیے۔ اگر وہ پورے نہیں، ان کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اللہ اپنی رحمت سے ان نوافل کو، ان دوسری عبادات کو اس پلڑے میں ڈال کے پورا کریں گے۔ یہ اس کی مہربانی ہوگی، اس کا فضل ہوگا اپنے بندوں پر۔ لیکن ان کی طرف سے جو مطالبہ ہے
اس کو میں نے اور آپ نے پورا کرنا یہ ضروری ہے۔ یہ اگر ہم اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں، دیکھیے زندگی میں کوئی کام ہر انسان سہولت پسند ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تھوڑا سا کام کریں اور فارغ ہو جائیں، ختم ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ رمضان میں صرف روزے رکھ لیے یا نوافل پڑھ لیے یا عبادات کر لی یا آخری جمعہ پڑھ لیا، اس سے ساری زندگی کی قضا ادا ہو جائے گی۔ ایسے نہیں ہے، یہ اللہ کا مطالبہ ہے۔ فرض، ذمہ داری، نمازیں، یہ روزے، یہ زکوٰۃ، یہ حج، یہ 4 چیزیں اللہ نے فرائض رکھی ہیں، اور بہت ساری چیزیں، باقی سارے کام زندگی میں، مکان بنانا، گھر بنانا اور کام کرنا، دنیا میں رہتے ہوئے نیکیاں کرنا اور کام کرنا، وہ ضروری نہیں ہے۔ ان میں جو کام اچھے ہوں گے اللہ اپنی رحمت سے ان پہ اجر دیں گے، اللہ اپنی رحمت سے ان کا ثواب بھی عطا فرمائیں گے، ان کا دنیا میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی کا جو مطالبہ ہے، مالک کی طرف سے جو فریضہ ہے، مالک کی طرف سے جو ذمہ داری ہے، مالک یہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو بھی انسان آیا ہے اس کے پاس صحت ہے، ہم نے یہ دی ہے، یہ نعمت ہے ہماری، زندگی ہے، نعمت ہے، یہ ہم نے دی ہے، وقت ہے، نعمت ہے، یہ ہم نے دیا ہے، فرصت ہے، یہ نعمت ہے، یہ ہم نے دیا ہے۔ لہذا اس فرصت میں، اس زندگی میں، اس صحت میں میرے احکام میں سے فرائض کو ہر حال میں پورا کرنا ہے۔ تو اس لیے فرائض کو پورا کرنے کی نیت اگر کر لی جائے تو کوئی مشکل نہیں ہے، زندگی گزر ہی جاتی ہے، انسان ان کو کر لیتا ہے۔ لیکن جب تک پہلے اس کو کرنے سے رکتا ہے، بچتا ہے، سستی اختیار کرتا ہے، شیطان حملہ یہ کرتا ہے کہ اس کو اس سے روکا جائے، سستی پیدا کی جائے، اس کے اندر کاہلی پیدا کی جائے، اس کو ان سے روکا جائے۔ لیکن اصل جو انسان ان فرائض کو، ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی عادت بنا لے، اصل میں مسلمان وہی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر یہ بات فرما رہے ہیں کہ اسلام میں اور کفر میں فرق کرنے والی چیز یہ نماز ہی ہے۔ تو جو چیزیں فرائض ہیں، جو چیزیں ذمہ داری میں داخل ہیں، جو چیزیں ضروری ہیں، وہ کریں گے تو پھر میں اور آپ مسلمان ہوں گے۔ تو مسلمانی صرف زبان سے کہنے کا نام نہیں ہے۔ دیکھیے یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم اللہ کی توحید پر، رسول اللہ کی رسالت پر ایمان لے آئیں، یہ بہت بڑا انعام ہے۔ سب سے بڑا انعام یہ ہے زندگی میں جس کو یہ مل گیا۔ لیکن اس سے آگے میرے اور آپ کے لیے، میری اور آپ کی پہچان کے لیے، تو مجھے اور آپ کو یہ 4 کام کرنے ضروری ہے۔ نماز پڑھے وقت پہ، کوئی نماز قضا نہ ہو، کوئی نماز رہے نہ، اسی طرح روزے ہیں، اور اسی طرح زکوٰۃ ہے سال کے بعد 1 مرتبہ، اور حج اگر فرض ہو گیا زندگی میں 1 مرتبہ۔ یہ 4 کام یہ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ تو اگر میں اور آپ، دیکھیے کبھی بھی موقع مل جائے نفل پڑھنے کا، موقع مل جائے، مثلا انسان لیلۃ القدر کو تلاش کر رہا ہے کہ یہ لیلۃ القدر، شاید یہ لیلۃ القدر ہو، آخری عشرے کی طاق راتیں میں لیلۃ القدر ہوتی ہیں، یا رمضان میں انسان چاہتا ہے کہ میں نوافل پڑھوں، اللہ کا قرب حاصل کروں، اور اللہ کا قرب ملتا ہے نوافل سے۔ روایات کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنا قرب بندے کو عطا فرماتے ہیں، نوافل پڑھتا جاتا ہے، اللہ کا قرب ملتا جاتا ہے۔ لیکن اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ بندے کو اللہ کا قرب جتنا فرائض سے ملتا ہے، دنیا کی کسی چیز سے اللہ کا قرب اتنا نہیں ملتا۔ یہی وجہ ہے، علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر کسی کو موقع ملے، وقت ملے، فرصت ملے، کسی وقت عبادت کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے یہ زیادہ ضروری ہے، زیادہ اہم ہے کہ اپنی پچھلی رہی ہوئی نمازوں کی قضا کر لے، پچھلی رہی ہوئی جو باقی ہے زکوٰۃ اس کو ادا کر لے، پچھلے رہے ہوئے روزے
جو اس کے ذمہ فرض ہیں، قضا ہے اس کے ذمہ، ان کو ادا کر لے، اور اس کا حج اگر رہتا ہے تو اس کی ادائیگی کی فکر کرے، تو نوافل سے زیادہ اہم یہ ہے، اس لیے کہ یہ ان کا مطالبہ ہے۔ مالک نے نوافل کا مطالبہ ضروری نہیں رکھا، ہاں کر لیں گے تو اجر ملے گا، نہیں کریں گے تو سزا کوئی نہیں ہے، لیکن فرائض میں مالک نے یہ فرمایا ہے کہ نہیں کرو گے تو ہم سزا دیں گے، تو یہ مالک کا مطالبہ ہے۔ تو جو مطالبہ کسی انسان کا، میں اور آپ ہم میں سے کہیں بھی ملازمت کریں، کاروبار کر رہے ہیں، کچھ کام بہت ضروری ہے، مثلا ایک ملازم کی ذمہ داری ہے کہ اس نے یہ کام کرنا ہے، یعنی مشین میں دھاگا ڈالنا ہے، اب وہ کھڑا ہے، اب وہ مالک کو پانی پلا رہا ہے، چائے پلا رہا ہے، لیکن مشین میں دھاگا نہیں ڈال رہا، مشین بند پڑی ہے، تو دنیا کا کوئی مالک اس سے خوش نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس نے وہ ذمہ داری اس کو سونپی ہے، وہ ڈیوٹی اس کی لگائی ہے، باقی کام اس نے ڈیوٹی میں شامل نہیں کیے۔ بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے کچھ کام میرے اور آپ کے لیے ضروری قرار دیے۔ ہماری ڈیوٹی اس دنیا میں رہتے ہوئے یہاں آ کر لگائی ہے کہ تم نے نماز پڑھنی ہے، روزے رکھنے ہیں، زکوٰۃ دینی ہے، اور حج ایک مرتبہ زندگی میں کرنا ہے، تو یہ ڈیوٹی مالک نے لگائی ہے۔ اگر ہم یہ ڈیوٹی پوری کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ مالک کو خوش کرنے کے لیے نوافل بھی پڑھیں، ذکر بھی کریں، تہجد بھی پڑھیں، اور اس کو خوش کرنے کے لیے قرآن کریم کی تلاوت بھی کریں، اور کام بھی کریں گے، تو مالک بہت خوش ہوں گے۔ بالکل اسی طرح دنیا میں جیسے یہ صورتحال ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے بھی میری اور آپ کی اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ یہ فرائض ہر حال میں پورے کرنے ہیں۔ ہاں اگر کسی جگہ بات سمجھ میں نہ آئے کہ میری زندگی کی اتنی نمازیں رہتی ہیں تو مجھے کیسے پوری کرنی چاہیے، وہ کسی اہل علم سے پوچھ کر عمل کر لیں گے تو زیادہ فائدہ ہے۔ اس لیے کہ انسان اگر 2 رکعت 4 رکعت 8 رکعت 10 رکعت نفل پڑھ رہا ہے، میں نے عرض کیا اس پہ بھی اللہ ثواب دیں گے، لیکن ان کی جگہ پچھلی رہی ہوئی قضا نماز پڑھ لیتا ہے، 2 نمازیں پڑھ لیتا ہے، اس پہ کئی ہزار گنا زیادہ اجر بھی ملے گا، اللہ کا فضل بھی ملے گا، اللہ کا قرب بھی ملے گا۔ یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اس لیے میں عرض یہ کر رہا ہوں، میں تھوڑی سی بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ فرائض کی طرف توجہ میری اور آپ کی زیادہ ہونی چاہیے۔ فرائض جو اللہ نے ذمہ داریاں میری اور آپ کی لگائی ہیں، ان کی فکر زیادہ کرنی چاہیے۔ اگر ان میں سے کچھ رہ گیا ہے تو ابھی وقت ہے، ابھی مہلت ہے، ابھی فرصت ہے، ابھی یہ اللہ تبارک و تعالی نے زندگی دے رکھی ہے، اس میں اور آپ ان کو پورا کر سکتے ہیں۔ اور اگر پورا نہ بھی ہوئے، شروع تو کر دیں، شروع کر دیا، پورا کرنے کے لیے کوشش شروع کر دی، وہ مالک مہربان بڑا ہے، وہ بندے کی کوشش دیکھتا ہے، ہمت دیکھتا ہے، اور بندے کے ارادوں کو دیکھتا ہے۔ اگر بندہ شروع کر دے، یہ سوچ لے کہ بس جو کچھ پیچھے رہ گیا ہے ان کو میں پہلے پورا کروں، باقی نوافل بعد میں صحیح، اگر یہ کام کر لیں تو یہ بہت ہی فضیلت کا کام ہے، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں نے اور آپ نے اس رمضان میں یہ نیت کر لی کہ میری اور آپ کی پچھلی رہی ہوئی قضا جو چیزیں رہتی ہیں اہل علم سے پوچھ کر ان کو پورا کرنے کی فکر شروع کر دیں، وہ ساری زندگی نہ بھی پوری ہوئی تو مالک اپنے فضل سے انعام فرما دیں گے، وہ مالک اپنے فضل سے اپنا فضل فرما دیں گے، وہ بڑے مہربان ہیں۔ لیکن اگر اس کی فکر نہ ہوئی تو یہ خطرناک ہے۔ ہاں اگر فرائض کی فکر نہ ہوئی، پچھلے فرائض رہتے ہیں، نمازیں رہتی ہیں، زکوٰۃ رہتی ہے، روزے رہتے ہیں، حج رہتا ہے، ہم اور نوافل نفل کام کر رہے ہیں، تو پھر خطرناک معاملہ ہے، تو صحیح رخ نہیں ہے۔ رخ صحیح ہو گیا، ہم نے جس منزل پہ پہنچنا ہے، اس مالک کے سامنے جانا ہے، اس کو جواب دینا ہے، اس کو حساب دینا ہے، اگر ان کو راضی کرنے کی فکر سب سے پہلی ہے۔ دیکھیے مالک کو راضی کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ جو کچھ اس نے کہا ہے پہلے وہ کام پورے ہونے چاہیے۔ میں نے عرض کیا نا کہ فیکٹری میں کام کر رہے ہیں،
مالک جو ذمہ داری سونپ رہا ہے اگر وہ ذمہ داری پوری کر رہا ہے ادا تو مالک خوش ہے، اور اگر اور زیادہ اس کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام کر لے گا تو اور زیادہ خوش ہوگا۔ تو بالکل اسی طرح اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ فرائض جو میرے اور آپ کے باقی رہ گئے ہیں ان کی تھوڑی سی فکر کرنی چاہیے۔ اہل علم سے پوچھ لیں، علماء سے پوچھ لیں، ان کی ادائیگی کی کوشش آج سے شروع کر دیں۔ اگر میں اور آپ یہ کام کرنے کے لیے آج سے شروع ہو جائیں گے، انشاءاللہ وہ مالک میرا اور آپ کا یہ رمضان بھی، یہ دن بھی، یہ لمحہ بھی اور یہ زندگی بھی قیمتی بنا دیں گے۔ انشاءاللہ وہ مالک اپنی رحمت فرمائیں گے۔